طلاق رجی دی، اس کی عدت پوری ہو چکی، دونوں میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا دوسرے نکاح کے لیے حق میں نئے سرے سے مقرر کیا جائے گا یا پہلے والے سے ہی حق ہو جائے گا؟ نہیں، پہلے والا جو حق مہر تھا وہ تو پہلے نکاح کا تھا نا. اب جب طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی تو وہ تو بالکل ایک دوسرے سے الگ ہو گئے نا. اب تو نئے سرے سے کہ وہ لڑکی پھر راضی ہو جائے تو دوبارہ نکاح ہونا، تو یہ بالکل ایک نیا ہی نکاح، اس کا نیا ہی حق مہر ہوگا، نئے سرے سے دینا پڑا. کیا غیر مسلم ممالک میں کاروبار وغیرہ کے لیے جانا جائز ہے اور وہاں ٹھہرنا ہو 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ تو وہ جائز ہے؟ 1-2 ماہ ٹھہرنے کی تو کوئی بات نہیں، جاتے اور کر، مگر یہ جو ڈیرے لگا لیے نا وہاں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں ملازمت مل گئی، کئی سال رہتے ہیں وہاں ہی بچے جانتے ہیں، وہ بچے پھر بگڑ جاتے ہیں، ان کی گرل فرینڈز بنتی ہیں، بوائے فرینڈ، پھر روتے ہیں. یہ حرام. اللہ رحمت کرے، فقہاء رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ مسلمان کے لیے زیادہ سے زیادہ مستعمر بن کر نہ غیر ملکوں میں رہنے کی 1 سال کی اجازت عارضی، اور سال کے اندر پھر واپس لوٹے اسلامی ملک میں آ کر رہے، اس کو پتہ رہے کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں. کافروں میں رہتے رہتے بے ایمانی ہو جائے. ہو گئے لوگ جن میں تھوڑی بہت رحم ہے وہ تو روتے ہیں. میں پڑھتا رہتا ہوں کہ وہ منحوس دن تھا جب ہم ان ملکوں میں آئے. تو دارالکفر سے تو لوگوں کو بھاگنا چاہیے اسلامی ملکوں کی طرف. کجا کے روٹی کی خاطر جا رہے ہیں، ایمان برباد کر رہے ہیں، بچوں کے اخلاق تباہ اور روٹی کی فکر. عارضی ٹھہراؤ ٹھیک، گئے سفر کیا، تجارت کر کے آ گئے. جی، جہاد فی سبیل اللہ اور ذکر الہی دونوں میں کون سا عمل افضل ہے؟ نہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں لانا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ جو ہے نا ذکر، یہ ہر نیک عمل کی جان ہے. نماز بھی وہی افضل ہے جس میں اللہ کی یاد ہو. اگر رسم ادا کر رہا ہے، نیچے اوپر ہو رہا ہے، مگر کوئی خوشبو نہیں، پوری نماز میں خیال نہیں آیا کہ میں کس کے سامنے، تو بے جان ہی ہے نماز. روزہ رکھا مگر صرف بھوک پیاس ہے، باقی وہ بے حیائی کی باتیں کر رہا، حضور نے فرمایا کیا فائدہ ہے. تو ہر عمل کی جان ہے ذکر اللہ. جہاد فی سبیل اللہ بھی ذکر ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، ورنہ لڑائی ہوگی، خواہ مخواہ لوگوں کو مارنا ہوگا، کوئی نہیں، جرم ہو سکتا بن جائے. ذکر اللہ یعنی اعلاء کلمت اللہ ذہن میں ہو کہ میں نہ پیسے کے لیے آیا ہوں، نہ لونڈیوں کے لیے آیا ہوں، نہ خواہ مخواہ لوگوں کو مارنے، میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ دنیا سے فساد ختم کرنا. اس بات کو حضور نے فرمایا. لوگوں نے پوچھا کہ صدقہ کون کرنے والا سب سے افضل کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں، وہ کام ہے. نماز پڑھنے والا افضل کون ہے؟ جہاد کر سب کے ساتھ حضور کہتے رہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے. یعنی کام وہی کرنے ہیں. مقابلے میں لے آتے نا کہ ذکر اللہ کرنے والے اور ہو جائیں، جہاد نہیں. جہاد کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، درس دینے والے، سبق دینے والے، بچے پڑھنے والے، سب کے ذہنوں میں ان کام کے ساتھ تھا کہ ذکر اللہ ہوا. یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کر. اگر اللہ کا خیال ذہن سے نکل گیا تو یہ سارے معاملے دنیا داری، نہ درس و تدریس کوئی نیکی رہ جاتی ہے، نہ نمازیں کوئی، بلکہ من صلی یرائی قضا شرک، دکھانے کے لیے نماز پڑھی وہ تو شرک ہو گیا. تو یہ جو کہنا کہ ان میں سے افضل کون ہے، یہ نہ کہیں، یہ کہیں کہ یہ جو ساری نیکیاں ان کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی کتنی ضرورت ہے. بالکل کہیں کہ ذکر اللہ ان نیکیوں کی جان ہے. اگر ذہن سے یہ چیز نکل گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ سارے دھندے بیکار ہو جائیں، حج بھی فضول ہو جائے گا، نمازیں بیکار ہو جائے. تحریری جو کہتے ہیں نا کہ ذکر اللہ کو الگ شعبہ کہ ہم اللہ اللہ کرتے رہے اور باقی لوگ مرتے پھرے، جھوٹے. جہاد کریں اور ساتھ اللہ کو یاد کریں. اور جن لوگوں کیا طالبان وغیرہ نے وہ لکھتے ہیں نا کہ جب نمازیں ہم پڑھتے تھے بمباری ہوتی تھی، جو مزہ ان نمازوں کی قرات میں آتا تھا کبھی بھی نہیں آیا. ہم یہاں بیٹھے پڑھتے رہے، کیا پتا چلے گا. مجاہد جو تلواروں کے سائے میں کھڑا ہے پھر اللہ کو یاد کر رہا اور سمجھتا ہے. ہاں، تحریری سوال ایک میرے پاس آیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھنی چاہیے، یعنی یہ بھی سنت ہے، اوپر باندھ کے بھی، نیچے باندھ کے بھی. بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں تھوڑی سی حکمت اگر بتا دیں، تفصیل تھوڑی بہت ہی. وہ حکمت کے لیے تو میرے خطبات میں حاضر ہوا کر رہے ہیں، یہاں کیا بتائیں. یہاں تو ضرورت کی چیزیں جو لوگ پوچھتے ہیں، سمجھنے کی چیز تو یہ ہے کہ جو عمل رسول اللہ سے، کسی صحابی سے، کسی امام سے ثابت ہے نا، جو امت کے ائمہ ہیں، ان کو جو شخص بدعت کہتا ہے، غلط کہتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے. اب وہ جو چاہے کرے، ہاتھ باندھے یا نیچے باندھے چھوڑے، مگر یہ نا حد سے بڑھے کہ یہ غلط کام ہے. غلط کہے گا تو کس کو کہے گا؟ ہاتھ چھوڑنے کو غلط کہے گا. اب مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائے گا، کون ہاتھ لٹکاتے تھے؟ عبداللہ بن زبیر نے لٹکاتے، صحیح سند.
ابراہیم نخعی لٹکاتے تھے، سعید بن مسیب لٹکاتے تھے، محمد بن سیرین، حسن بصری، تابعین کے جتنے سردار ہیں التمہید پڑھنے سارے لٹکا کے پڑھتے. تو یہ جو کہے گا نہیں سارے نمازیں خراب کر رہے کہتا پھر میں نہیں کہوں گا. ایک صحابی کے بارے میں ثابت ہو گیا، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ حضور نے کیا، مجھے ضرورت نہیں پوچھنے. اس نے اگر اسے پتا نہ ہوتا کہ حضور نے کیا وہ کیوں کرتا؟ صحابی کا عمل خود دلیل ہے عبادت میں کہ حضور نے کیا تو اس نے کیا. اس لیے یہ لفظ جو ڈھونڈتے نا وہ کہے نبی علیہ السلام نے کیا، بھائی اس سے بڑی بات ہے کہ وہ کر رہا. اگر وہ کہتا حضور نے کیا عمل نہ کرتا پھر بھی کچی بات تھی. وہ تو خود نماز اس طرح پڑھ رہا، وہ برباد کر رہا اپنی نماز. تو یہ یقین جان لیں میں نے یہ اصولی بات آپ کے سامنے کہی کہ عبادت میں حضور کا ذکر آئے، صحابی کا آئے، کسی امام اور تابعی کا آئے، ہم نہیں دلیری کریں گے کہ اس کو بدعت کہیں یا گمراہی کریں، وہ دین ہی دین. امام مالک اور اوزاعی اور لیث بن سعد جیسے لوگ نمازیں خراب کرتے تھے جن کے مسلک ساری دنیا میں چلتے رہے، کئی علاقوں میں ہاتھ چھوڑ کر پڑتے. جی بالکل ٹھیک، باندھنا چھوڑنا سینے پر نیچے سب ثابت ہے، کتابوں میں آیا. لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ہی ٹھیک ہے، دوسروں کو غلط کرتے ہیں، یہ جھگڑے کی باتیں. جو انصاف سے پڑھے گا سب کا پتہ چل جائے گا. ذکر موجود ہے ان چیزوں کا بھی. سوال ہے اللہ کی صفات جو بھی قرآن میں ہیں ان کی تعویل کرنا غلط ہے؟ مثلا اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو جائے بیٹا میں سمجھ گیا کہ آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں. اب کچھ لوگ تو جو ہے نا وہ مفوضہ وہ کہتے ہیں بس ہم مانیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں. جب بات ہوگی کہ وہ کیسی ہیں بتاؤ، پھر کہیں گے نہیں آنکھیں ہیں ہم نہیں جانتے کیسی ہیں. بات یہ بھی ہوئی ہے. دوسرے کہتے ہیں اس سے لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا، عوام کہیں گے کہ اگر پتہ ہی نہیں چلنا تھا تو اللہ نے یہ باتیں اتاری کیوں؟ انہوں نے پھر تعویل کی راہ اختیار کی. کون ہے ان میں سے برا؟ تعویل کیا کہ مناسب معنی کر دیا جائے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بات ہے، یعنی اس کے قبضے میں، مٹھی میں پکڑے ہوئے نہیں بیٹھا. یہ محاورہ ہم بھی، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل، یہ دن رات کی باتیں. تو ایسے مجاز اور محاورے ہر زبان میں ہیں. تعویل والوں کو جو یہ کہتے ہیں نا یہ کئی تحریکیں بنی ہوئی سلفی بنے، نہیں یہ کافر ہیں، یہ سارے تعویل کرتے. جھوٹ بول، تعویل بالکل دین میں ہے. اور